السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یہ 21ویں صدی چل رہی ہے اور 21ویں صدی کے اندر سائنسی ترقی نے پورے عالم کو ایسا متاثر کیا اور اس کی ترقیات نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ لوگوں کے درمیان کی دوری ختم کر کے لوگوں کے درمیان میں فاصلے کم کر دیے۔ ترقی کے اس دور نے انسان کو گویا مشین بنا دیا ہے اور اس ترقیات کی چیزوں میں سے ایک خاص موبائل فون ہے۔ دنیا اس سے بہت حیران ہے اور پورا کا پورا معاشرہ اس سے بہت متاثر ہوا ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا اثر انسانی سوچ اور فکر پر پڑا ہے۔ اسی طریقے سے اس موبائل فون کا اثر اس دیواجی زندگی پر پڑا ہے۔ اسی طریقے سے یہ موبائل فون نے لوگوں کے کاروباری زندگی کے اندر بہت اہم کردار اور رول ادا کیا ہے۔ سائنو اوت کے سروے کے مطابق 80% لوگ بغیر فون کے گھر سے نہیں نکلتے ہیں اور 62% لوگ سونے کے وقت میں فون اپنے پاس رکھتے ہیں۔ موبائل کی اس ایجادات کو دیکھ کر دنیا کے لوگ حیران ہیں، بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں موبائل کو اور بڑی طاقتور چیز سمجھتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے دور میں لوگوں کا یہ سوچنا کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک آواز کو بھیجنا اور پہنچانا بغیر کسی آلہ کے اور بغیر موبائل فون کے ممکن نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے اللہ کی قدرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں کنکریوں نے آ کر تسبیح اور کلمہ پڑھا؟ کیا آپ بھول گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں مدینہ کی مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں، یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل۔ یہ آواز جو ہے حضرت عمر کی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی موبائل فون کے مدینہ سے عراق تک بغیر کسی ذریعے سے پہنچتی ہے اور وہ عراق کے اندر جو فوج ہوتی ہے وہ فوج پہاڑ کے اوٹ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں اس جنگ کے اندر ان کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ جب یہ فوج واپس آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کارگزاری اور جنگ کی اسٹوری پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو گھر گئے تھے لیکن ایک آواز آئی، اس آواز کی وجہ سے ہم پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد ہم نے پلاننگ کی اور اس کے بعد جو ہے جنگ کے اندر ہمیں کامیابی ملی۔ حضرت عمر مدینہ میں رہ کر آواز لگاتے ہیں بغیر کسی آلے اور بغیر کسی موبائل فون کے اور عراق تک آواز پہنچتی ہے جو تقریباً 15 میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی ذریعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کو پہنچائی اور سائنسدانوں نے حضرت عمر کے اسی واقعے پر ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے کہ ایک جگہ سے آواز دوسری جگہ یہ جو پہنچی ہے حضرت عمر کی، اس پر ریسرچ کیا کہ ہم ایسے کچھ چیزیں بنائیں کہ جس کے ذریعے ایک جگہ سے آواز دوسری جگہ، ایک کنٹری سے آواز دوسری کنٹری تک پہنچ جائے۔ حضرت عمر کے اسی واقعے پر انہوں نے غور کر کے یہ موبائل فون کو ایجاد کیا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ممکن نہیں۔ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے
جب وہ آواز نکالتا ہے تو دوسرے ہاتھیوں تک اس کی آواز پہنچنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی موبائل فون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ آواز دوسرے ہاتھیوں تک پہنچ جاتی ہے اور دوسرے ہاتھی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہاتھی کیا کہنا چاہ رہی ہے ہم کو اور ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ دیکھیے، ایک ہاتھی کی آواز دوسرے ہاتھی تک صرف آواز پہنچتی نہیں بلکہ ہاتھی ایک دوسرے کی آواز اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ آج انسان ایک دوسرے انسان کی آواز کو پہچانتا ہے۔ لہذا موبائل فون بھی اللہ کی ایک قدرت کی نشانیوں میں سے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس انسان نے یہ موبائل فون ایجاد کیا ہے، موبائل فون بنایا ہے، آخر اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے جس نے اس کو بنایا۔ اس کے دل و دماغ میں موبائل بنانے کی صلاحیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہ جب یہ انسان جس کو اللہ نے تھوڑی سی سوچ دی اور اپنی صلاحیت سے ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو وہ اللہ کتنی قدرت والا ہوگا۔ لہذا موبائل فون کو بڑی اہمیت دینا، بڑی چیز سمجھ لینا اور ایک اس کو اللہ کی قدرت سے ہٹ کر بڑی چیز سمجھنا، یہ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ کی ذات سے ہونے کا، اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔